یہ جو بل ہے یا بلہ یہ ڈیسائیڈ کرے گا، جیسے بلہ اپنے بچوں کو کھا جاتا ہے، یہ بل پاکستان کو نہ کھا جائے۔ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جب سارے عقائد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ تو کھڑے ہوئے، تو سب سے پہلے ہم نے اس پاکستان میں محمد رسول اللہ پہ بات کرنی چاہیے کہ ہمیں رسول اللہ کو کیسے ماننا ہے۔ ایک فرقہ کہہ رہا ہے ہم جیسا ہے، ایک کہہ رہا ہے نور جیسا، ایک کہہ رہا ہے کچھ اور۔ تو پہلے اسٹارٹ سے ہمیں رسول اللہ سے اسٹارٹ لینا چاہیے۔ صحابہ تو بہت دور ہیں، اور رسول کے بعد پھر اہل بیت ہیں، اہل بیت کے بعد صحابہ آتے ہیں، اور صحابہ کو تو ہم برا کہتے ہی نہیں ہیں، بس آپ بروں کو صحابہ کہتے ہیں۔ اس مسئلے کو اگر آپ سیدھا کر لیں، اگر یہ مسئلہ بگڑے گا تو صحابہ تو دور کی بات، آپ کو ان کو مسلمان پروف کرنا پڑے گا کہ وہ مسلمان بھی تھے یا نہیں تھے۔ اگر یہ کورٹ میں جائے گی تو یہ سارے جو ہے نا مسلمان کی کیٹیگری سے باہر ہو جائیں گے، کیونکہ جو قرآن کہہ رہا ہے یہ کرے گا وہ دائرہ اسلام سے باہر ہے۔ تو ان سب نے وہ سارے کام کیے جس سے وہ دائرہ اسلام سے باہر ہے، مگر آپ ان کو جو کہنا ہے کہتے رہیے، ہمیں اس سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، مگر جو ان کی اوقات ہے ہم ان کو وہی کہیں گے۔ تو اس بل کے تماشے کو بند کیا جائے، اور پاکستان کو آپ کی پاکستان نے دو فرقے پی ٹی وی نے بھی تسلیم کیے ہوئے، فقہ جعفریہ اور ایک فقہ حنفیہ۔ تو فقہ جعفریہ جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے؟ فقہ جعفریہ میں جو کچھ ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے۔ تو فقہ حنفیہ میں یہ اپنا فقہ حنفیہ چلاتے رہے، ہم فقہ جعفریہ چلاتے رہے۔ جو پلید ابن پلید ہے، کتنے صحابہ نے ایک دوسرے کو نبی کے سامنے گالیاں دی، وہ گالیاں بھی کتابوں میں موجود ہیں۔ وہ کتابیں مملکت خداداد پاکستان میں کھلم کھلا بک رہی ہیں۔ آپ نے جب اس کا سدباب نہ کیا تو اس مملکت میں کتابیں لکھی گئی۔ رشید ابن رشید، سیدنا یزید ملعون جو پلید ابن پلید ہے، اس کو کہا جا رہا ہے کیا؟ رشید ابن رشید۔ یہ تشیع نے بدماشوں کا رستہ روکا ہوا ہے۔ ہم امیر سلام اللہ علیہ کی اس وصیت پہ عمل کر رہے ہیں جو حسنین کریمین کو فرمائی تھی، کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، ہمیشہ ظالم کے دشمن بن کے رہنا اور مظلوم کے ساتھی بن کے رہنا۔ ہم لوگوں نے ہمیشہ ظالم کی دشمنی کی خاطر دشمنان اہل بیت پہ تبرہ کیا ہے۔ آخری جملہ، بات کو طویل نہیں کروں گا، اس بل کو اپنی طرف سے اور جتنے علماء یہاں موجود ہیں سب کی طرف سے مسترد کرتے ہیں، مردود قرار دیتے ہیں، لعنت بھیجتے ہیں اس بل کے اوپر، اور ہم واضح اعلان کرتے ہیں کہ ہم تمام وہ صحابہ کرام جن کے دل میں علی علی دھڑکتا ہے ان سے پیار کرتے ہیں۔ ہمارے پاس صحابی کے لیے اولین شرط یہ ہے کہ اس کے اندر غیرت پائی جاتی ہو۔ غیرت ایمانی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ علی سے محبت کرتا ہو۔ ہر وہ شخص جو غیرت سے عاری ہو، ذلت جس پر طاری ہو، اچھوں کی جس سے مماری ہو، بروں سے پکی یاری hijari ہو, ہم اس پہ لعنت بھیجتے ہیں, بھیجتے رہیں گے, بھیجتے رہیں گے, بھیجتے رہیں گے. سب سے پہلے میں ممبر مرکزی تنظیم آزاداری سپریم کونسل کے ممبر ہونے کے ناطے اور چیئرمین جعفریہ آرگنائزیشن ہونے کے ناطے میں شکر گزار ہوں مرکزی تنظیم آزاداری کا, جنہوں نے یہ پروقار احتجاجی تقریب کا انعقاد کیا اور ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ ہم یہاں پر آ کر اپنے خیالات کا اظہار کر سکیں. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج ہمارے یہاں جمع ہونے کی وجہ ایک متنازع ترمیمی بل ہے جو پیش کیا گیا ہے پارلیمنٹ میں, اس لحاظ سے کہ ہمیں مجبور کیا جائے کی عزت کرے, اس کی عزت کرے. تو سب سے پہلے تو میں ایک ہی سوال پوچھنا چاہوں گا کہ ایسے عمل کیوں کرتے ہو کہ جس سے عزت کروانے کی ضرورت پیش آئے. ہم کبھی آج تک ہمارا کوئی بندہ کسی پارلیمنٹ میں یا کسی بھی ادارے میں اہل بیت علیہ السلام کی عزت کروانے کے لیے نہیں کیا ہے. تمہیں ایسے کام کرنے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے کہ تمہیں جانا پڑتا ہے لوگوں کے گھروں پر بل پاس کروانے کے لیے جانا پڑتا ہے کہ ہمارے لوگوں کی عزت کی جائے, جو ہم قطعی نہیں کریں گے کسی صورت نہیں. جو اہل بیت کا مخالف ہے یا اہل بیت کو اگر کسی طرح کی ایذا یا تکلیف پہنچائی ہے, ہم اپنی جان دے سکتے ہیں, ہم اپنا سر کٹا سکتے ہیں, لیکن کبھی اس کی تعظیم نہیں کر سکتے. دوسری بات, جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ بل ممبران قومی اسمبلی کے تھرو پیش کیا جاتا ہے. اسپیکر صاحب اس پر بحث کر رہے تھے اس بل کے بارے میں. اگر اسپیکر صاحب اور ممبران قومی اسمبلی تھوڑی سی دیر کے لیے قرآن شریف کی کچھ آیتیں نکال لیتے یا احادیث کی روشنی میں دیکھ لیتے تو بھی یہ بل پیش کرنے کی ان کو ضرورت پیش نہیں آتی. ہم واضح طور پر وفاقی
की पार्लियामेंट को ये पैगाम देना चाहते हैं कि आपने जो फैसला करना है आप अपने तौर कीजिए, हम ये आपके फैसला किसी सूरत नहीं मानते, चाहे इसके लिए हमें अपना खून देना पड़े या हमें अपनी सांसें रोकनी पड़े, आखिरी दम तक हम इस बिल के लिए लड़ते रहेंगे और इसे मंजूर नहीं होने देंगे। नुक्ता इस तरफ तवज्जो हम दिलाना चाहते हैं कि नहीं मालूम ये किस साहबी की तौहीन के बारे में ये बिल बनाया गया, नहीं मालूम कौन से अहले बैत की तौहीन के बारे में ये बिल बनाया गया। तारीख भरी पड़ी है कि मौला अली जैसे साहबी की तौहीन की गई, किसी ने कुछ नहीं कहा। अहले बैत में से मौला हुसैन अलैहिस्सलाम जैसे इमाम को कत्ल किया गया, बनाते रसूलुल्लाह को कैदी बनाया गया, वहाँ पे किसी का कलम नहीं उठा। कुछ ऐसे बेहौसला, बेदीन, बेशरीयत लोग हमारे मुल्क अजीज पाकिस्तान का मजाक उठाने के लिए असेंबली में आए कि ये बिल बनाया जाए। मैं ये कहूँगा कि इन्होंने पाकिस्तान का मजाक बनाया है, इन्होंने इस बिल का मजाक किया है कि तौहीन सहाबा नहीं की जाए। भाई हमने कब तौहीन सहाबा की है? हमने कब तौहीन अहले बैत की है? जिसको तुम सहाबी कहना चाहते हो ना हमने पहले माना था, ना आज माना है, ना कभी क़यामत तक मानेंगे। जिसको तुम अहले बैत बनाना चाहते हो, हमसे मनवाना चाहते हो, न तुम्हारे बड़ों ने हमें मनवाया था ना तुम मना सकते हो। अहले बैत वही है जो ज़हरा का मानने वाला है, सहाबी वही है जो दरे ज़हरा पे झुकता था। जो दरे ज़हरा पे नहीं झुका, ना हम उसको कल मानते थे, ना आज मानते हैं, ना क़यामत तक मानेंगे। उठाओ अपना बिल, ले जाओ अपनी बिलों में और तुम्हारी बिलों को बंद करके बताएंगे। याद रखो, ऐसा बिल कभी हमने माना ही नहीं है जिसमें अहले बैत की दुश्मनी की बू आती है। हम मर सकते हैं, कट सकते हैं, कभी तुम्हारे बिल को नहीं मान सकते। और हमारे उलमा, मराजे, बुजुर्गान, क़यादत मौजूद है। इंशाअल्लाह ताला हम मुंतज़िर हैं क़यादत के। जब भी वो फैसला देंगे, जब भी उन्होंने कोई हुक्म किया, हम पीछे नहीं हटेंगे। वो कायदे महबूब का वो जुमला कि अगर मैंने इस्लामाबाद में आने की आवाज़ दावत दी तो फिर तुम्हारा इस्लामाबाद इसके मुतहम्मिल नहीं होगा कि तुम उसको बर्दाश्त कर सको। अल्हम्दुलिल्लाह ये साबित है कि जितने भी मातमदार हैं, मुहिबान अहले बैत हैं, उलमा, ज़ाकिरीन, जितने भी नोए खान हैं, सब आपस में मुत्तहिद होके ये बता रहे हैं कि हम इस नुक्ते पे मुत्तहिद थे, हैं और रहेंगे। कभी भी दुश्मनी अहले बैत में किसी को आगे बढ़ने नहीं देंगे।